آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں استغفار کی بینیفٹس کے اوپر، استغفار کے فائدے کے اوپر۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں اس استغفار کرنے سے لوگوں کے بہت کمنٹس آ رہے تھے کہ استغفار کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں باغات عطا کرے گا۔ باغات جو ہے آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، رزق کی فراوانی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی ہر چیز آپ جو چاہو گے ملنے لگ جائے گی، نہریں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں استغفار کی بینیفٹس کے اوپر، استغفار کے فائدے کے اوپر۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں اس استغفار کرنے سے لوگوں کے بہت کمنٹس آ رہے تھے کہ استغفار کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں تو فائدہ ہے ہی فائدہ، بہت فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار ایسا سپر پاور ذکر ہمیں دیا ہے کہ استغفار ہم کرتے ہیں تو دنیا میں تو بینیفٹس ہیں اس کے، آخرت میں بھی اس کے بینیفٹس ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب استغفار جو ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ استغفار کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں نوٹ کروا دیتا ہوں، کچھ چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ استغفار کرنے سے کیا کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں استغفار کے فائدے جو ہیں میں ان میں بتاتا ہوں۔ استغفار کرنے سے تو اللہ پاک کے ہر حکم کی تعمیل ہوتی ہے، یعنی اب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اب حکم ماننے لگ جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق آپ کا بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ استغفار جنت میں داخلے کا راستہ ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، جنت میں داخلے کا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے استغفار کرنے سے اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ آپ کے جتنے بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ استغفار مرنے کے بعد بھی آدمی کے درجات جو ہیں اس کی بلندی کا باعث ہے، یعنی کہ آپ مر جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مر جاتا ہے، ہم استغفار کا ذکر دنیا میں اگر کرتے رہے اور ہمیں موت آ جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہمارے درجات پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ آپ کے اوپر حاسدوں کی نظر ہے، حاسدین ہیں آپ کے پیچھے لگے ہوئے، آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ سب جو بھی معاملات ہیں استغفار کرنے سے آپ کے اوپر جو بھی آنے والی بلائیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں۔ استغفار کرنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، دل جو ہے سکون آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ یقین مانیے، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، اس بات کو سمجھے، استغفار سے کتنے بینیفٹس ہیں، دل کو پاکیزگی ملتی ہے۔ آپ یہ سوچو کہ یار مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، گناہ ہر انسان سے ہو رہا ہے اس وقت۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف دین کی باتیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتے رہتے ہیں ہمیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ ہم لوگوں سے ہوتا ہے، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، اور ہمیں دل کی پاکیزگی کرنی، ہمیں دل صاف کرنا ہے اپنا۔ دل پر جو گرد و غبار آ گیا ہے، دل پر جو میل آ چکا ہے، اسے ہمیں ہٹانا ہے۔ تو ہم نے استغفار کو پابندی سے کرنا، اب وہ چاہے 100 مرتبہ کرو، میں نے جیسے بتایا ہوئے ویڈیوز میں، اس کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا میں کہ آپ 100 مرتبہ، 1200، 500، 700، جو آپ کا دل چاہے، ٹھیک ہے۔ استغفار کرنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو بہترین ہے آپ استغفار کو آپ ایک جو آپ روٹین میں بنا لیں، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ جو، میں مختصر سے بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ایک کاؤنٹنگ کر کے پڑھیں استغفار کو، بے اولاد جو ہے وہ آپ 1200 مرتبہ پڑھ رہے ہیں جیسے کہ، یا 700 مرتبہ یا 500 یا 300 جو بھی ہے، آپ وہ پڑھیں تو ڈیلی آپ نے اسی ٹائم پڑھیں، اس سے بڑے بینیفٹس حاصل ہوں گے ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو بے اولاد ہیں۔ اور اتنی ہی تعداد میں پڑھیں، تعداد یعنی کاؤنٹنگ مقرر کر لینی ہے، ہمیں کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے اور مقرر کر لینا، اس کو ڈیلی اتنی ناغہ نہیں کرنا، چھٹی نہیں کرنی ہے، کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔
اچھا، استغفار کرنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے، انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو اگر جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اس سے ختم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اس میں میں آپ کو آیت بتاتا ہوں قرآن مجید کی، اس میں استغفار کے فوائد بڑی اس سے بیان کی گئے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جو میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چنانچہ میں نے کہا، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں سورہ نوح میں یہ آیت، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہیں بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اور تمہیں مال اور بیٹے بھی عطا کرے گا۔ وہ مال اور بیٹوں سے بھی بہت زیادہ آپ کو، یعنی کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، اولاد نہیں ہے، یہ سب اللہ پاک عطا فرمائے گا استغفار کی برکت سے۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے، وہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ لینا ہے ہم نے کہ استغفار کے اتنے بینیفٹس ہیں۔ یہ تو میں بہت تھوڑے سے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن اتنے بینیفٹس ہیں کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک میری ویڈیو بھی موجود ہے استغفار کے 72 فائدوں کے اوپر، 72 بینیفٹس آف استغفار، آپ میری اس میں سرچ کریں گے یوٹیوب پر یا پھر میرے چینل پہ جا کے تو آپ کو مل جائے گی وہ ویڈیو بڑی، اس میں نے 72 فائدے بتائے میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے استغفار کی تلقین کی۔ کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا کہ فصل یعنی کہ تباہ ہو جاتی ہے، باغ خشک ہو جاتے جیسے، تو اسے بھی فرمایا استغفار کر۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ استغفار کی ہی تلقین کیوں کر رہے، تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمائی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات اپنے پاس سے نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہیں، آپ استغفار کے بینیفٹس ان کو دیکھیے کہ کتنے بینیفٹس ہیں، کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس سے آپ کو خود ہی سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ استغفار بھی ذکر الہی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار استغفار صرف یا تو اپنے گناہوں کی معافی ہے، معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، بالکل بے شک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں استغفار کر کے، لیکن یا پھر کوئی خاص مقصد کے، لیکن یہ ذکر الہی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، اور ذکر الہی اطمینان قلب کا باعث ہے، یعنی کہ دل کو سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان آتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ جو استغفار کے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اگر چلیں نا تو یقین کریں ہماری زندگی جو ہے وہ سونا بن جائے گی۔ جس چیز میں ہم ہاتھ ڈالیں گے وہ مٹی ہوگی، وہ سونا بن جائے گا۔ اس کے بینیفٹس آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگ جاتے ہیں جو لوگ استغفار کی پابندی کرتے ہیں۔ استغفار کی پابندی کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس وقت اگر جو لوگ استغفار پڑھ رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یار بینیفٹس حاصل نہیں ہو رہے، تو میں ان کو طریقہ بھی بتایا کہ وہ کس وقت پڑھ سکتے ہیں اور کیسے۔ اس کے اوپر میری ویڈیو 2 دن پہلے میں نے اپلوڈ کی، وہ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں آپ کو بینیفٹس آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ آپ کس وقت پڑھیں اور کتنی کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھیں، اور ڈیلی اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کچھ ہی دن کر کے دیکھیے گا آپ کے جو کام پھنسے میں، آپ جتنی بھی پریشانی ہے، آپ کے اوپر جنات کے اثرات ہے، آصف، مال و دولت، قرضہ، کچھ بھی آپ کی جتنی پریشانی، بے اولادی یا اولاد کا نافرمان ہونا یا حاسدوں کا، آپ جو حاسد آپ سے جلتے ہیں، جو لوگ آپ سے جلتے ہیں، ان کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے استغفار کی بدولت آپ کو کامیابی تک لے جاتی ہے، آپ کو ان چیزوں سے بچاتی ہے جو آفتیں بلائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ استغفار کرنے سے آپ ان سے بچ جاتے ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں میں نے تھوڑی سی بنائی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ورنہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ میں اتنے فوائد بتاتا رہوں گا، یقین کریں کہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکے گی، اتنی بڑی ویڈیو بن سکتی ہے۔ اتنے فائدے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے فائدے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔